بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا ایک تازہ بیان، تازہ تو نہیں ہے، 2 روز قبل انہوں نے ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ سندھ بھارت کا حصہ تھا، آج کل پاکستان میں ہے اور کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے، دوبارہ بھارت کا حصہ بن سکتا ہے۔ مئی کے 7 مئی سے لے کے 6 مئی سے 10 مئی تک جو واقعات ہوئے، اس کے بعد بھارت کی فرسٹریشن سب کو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے، اور کبھی سندھ کو ہون کرنا اور کبھی کوئی بڑک مار دینا اور کبھی کوئی بات کر دینا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کی جو قیادت ہے وہ سینٹرل انڈیا سے آئی ہوئی قیادت ہے، اور یہاں کے لوگوں کو بڑک بازی کی عادت زیادہ ہے۔ سینٹرل انڈیا سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے ہیں ان کی بھی حرکتیں اسی قسم کی ہیں۔ تو یہ کوئی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ بھاوڑا کے رہنے والے ہیں راجناتھ سنگھ، اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں اس علاقے کے لوگ، نریندر مودی ہو گیا، یا یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہی ہے۔ جہاں تک سندھ کی بات ہے، یہ بات ان کی بالکل درست ہے، سندھ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا۔ سندھ بھائی ہندوستان، مطلب یہ پوری دھرتی ہی سندھ ہے، یہ ہندوستان کوئی نہیں تھا۔ اب سے 5,000 سال پہلے یہ علاقہ سندھو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سندھ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ اب سے 6,500 سال پہلے پڑھے لکھے تھے، ان کی اپنی ایک لینگویج تھی، ان کا اپنا ایک قاعدہ تھا۔ سندھ وہ علاقہ ہے، سندھ کے اندر بسنے والے لوگ کسی زمانے میں آتش پرستی کیا کرتے تھے، فطرت پرستی کرتے تھے، درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب نہ ہندوازم تھا، نہ جوڈائزم تھا، نہ جین مت تھا۔ تو سندھ کی تو اپنی ایک تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر 3 معلوم تاریخیں ہیں جو جن میں سب سے پرانی تاریخ سندھ کی ہے، اور دوسری یہ ہیمورابی کی جو بیلٹ ہے، جو بیبلین جو تہذیب ہے، بخت النصر، ہمورابی سے لے کے بخت النصر تک کی تہذیب، اور تیسری مائن تہذیب۔ بخت النصر اور ہمورابی کا جو ایریا ہے، جو تہذیب ہے، وہ سارا مڈل ایسٹ، اسرائیل اور آلموسٹ افریقہ، جس میں شام، عراق، فلسطین، اسرائیل، یہ ویلی آف جنین ساری کی ساری جس میں آتی ہے۔ اور مائن کی جو تہذیب ہے وہ میکسیکو اور یہ جو ناردن امریکہ کے علاقے ان کو کور کرتی ہے، لیکن ان میں سب سے مہذب لوگ جو تھے وہ سندھی ہی تھے، یا اس خطے کے لوگ تھے، سندھ کے۔ یہ جو ہند ہے یا سندھ ہے، یہ جو پورا سب کانٹیننٹ ہے، اٹ واز اوریجنلی سندھ۔ اور موہنجو داڑو اس بات کا عملی ثبوت ہے، مطلب ایک پروف ہے موہنجو داڑو جو ہے۔ اور یہاں پہ یہاں کی جو تاریخ ہے، راجہ داہر جو ہے، حالت یہ ہے کہ اگر آپ راجہ داہر تک ہی آ جائیں تو راجہ داہر بھی کوئی مطلب ہندو نہیں تھا، اس کی اپنے بلیف تھے، اس کا اپنا ماننا تھا۔ اور اس خطے میں تہذیب، میں جیسے پہلے ذکر کیا، کو 6,500 سے 7,000 سال پہلے موجود تھی۔ دنیا کا سب سے قدیم جو رسم الخط ہے وہ سندھی ہے، لہٰذا سندھ کسی کا حصہ نہیں تھا، یہ پورا خطہ ہی سندھ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جو نئی دلی کا لال قلعہ ہے نا، وہ انڈیا سے صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہو رہا۔ جو جامع مسجد دہلی ہے وہ بھی پراپر طریقے سے مینیج نہیں کی جا رہی۔ جو نظام الدین اولیاء کا دربار ہے وہ بھی پراپر طریقے سے مینیج نہیں کیا جا رہا، چونکہ ایک تو مینیجرز ہندو ہیں، یا اگر مسلمان بھی ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مینیج کر سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اس پر رائٹ نہیں ہے۔ ہمارا رائٹ ہے اس پہ نا، مسلمانوں کا رائٹ ہے، بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کا رائٹ ہے۔ تو پھر راجناتھ سنگھ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ سندھ تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے یہاں سے ہم جو کام کرتے ہیں وہ عملی ہوتا ہے، ہم بڑک بازی نہیں کرتے۔ لیکن آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ لال قلعہ، جامع مسجد اور نظام الدین اولیاء کا جو دربار ہے اور جو دلی ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں؟ یہ ذہن میں رکھیں بات۔ اور دوسری چیز، اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے تو اس خطے کی جو تاریخ ہے نا، بنیادی طور پہ ہمالیہ کو روف آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے نا، جو ہمالین رینج ہے، کوہ ہمالیہ اور قراقرم کی جو رینج ہے، تو قراقرم تو سارے کا سارے پاکستان میں ہے، اور ہمالیہ کے دامن میں، ہمالیہ کے بیس میں جو علاقے آباد ہیں ان میں سب سے پہلے پنجاب ہے، اس کے بعد ہماچل ہے، اور پھر اتراکھنڈ ہے۔ یہ 3 علاقے ہیں جن کا آپ کے انڈیا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، زبردستی آپ نے انڈیا میں 2 کو شامل کیا ہوا ہے، ہماچل تو ویسے ہی ہمارا ایریا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اگر یہ وہ چیزیں جو ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس نقطہ نظر سے آئیں گے تو بھائی یہ خطہ جو ہے، اگر یہ ہمالیہ از دا روف آف دا ورلڈ اور ہمالیہ اس علاقے کی ثقافت کا ریپرزنٹیٹیو ہے، تو پھر وہ تو اس کا تو بھارت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی بیسن میں یا اس کے میدانوں میں جو لوگ آباد ہیں ان کا تو بھارت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو سینٹرل انڈین لوگ ہیں ان کا جو کمپلیکس ہے، اور جو ایک پولیٹیکل گیمکری یہ لوگ کرتے ہیں، اور مطلب اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ سلسلہ مستقل اور مسلسل جاری ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے
کہ मई में जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने इनके साथ किया है, उसकी खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए ये समंदर के रास्ते को एडवेंचर कर सकते हैं। तो उसका जवाब भी आपको दे देते हैं। समंदर के रास्ते आप एडवेंचर बाद में करने का बाद में सोचिएगा, पहले 71 में चले जाएँ और पाकिस्तानी जो सबमरीन थी हंगूर, उसने आपके जो जहाज़ थे किरपान और खकरी, उनका क्या हाल किया था, ये ज़हन में रखिएगा। खकरी का मलबा आज भी समंदर के अंदर मौजूद है। लिहाज़ा राजनाथ सिंह जैसे लोगों को या नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को जो काम इनके ज़िम्मे लगाया गया है, जिस काम के लिए बने हैं, वो काम करना चाहिए। भाई सौदा-वौदा बेचो, जो बनियों वाला तुम काम करते हो। बस इतनी बड़ी-बड़ी बातें, सिंध ले लेंगे, हिंद ले लेंगे। अपने दिल्ली के बारे में सोचो कि उसका क्या बनेगा।